آپ کی بچوں میں علی طاہر میڈیا کی جی میرا سب سے چھوٹا بیٹا علی طاہر. جی ماشاء اللہ. جب میں انہیں کہتی ہوں میرے بچے تو وہ بڑے ناراض ہوتے ہیں, یہ بڑے بڑے کھڑے ہوئے اور آپ کہہ دیتی ہیں بچے, کیا سمجھتے ہوں گے لوگ. تو پھر وجیہہ طاہر بھی ان کے ساتھ. جی وجیہہ علی کی بیوی ہیں. جی بالکل. تو کیسی بہو ملی آپ کو؟ آپ کی بہو کیسی ہیں بھائی؟ تینوں یا وجیہہ؟ وجیہہ بہت خوبصورت بچی ہے. جی ماشاء اللہ. ذرا سوتی زیادہ ہے. اچھا آپ دیکھیے ساس والی بات کی آپ نے. سوتی بہت ہے. اصل میں اس کی بھی اتنی خطا نہیں جتنی میں کیوں اعتراض کر رہی ہوں اس کی, کیونکہ مجھے عادت ہے 7 رنگ کرنے کی. 7 رنگ صبح ہوتا تھا 7 بجے. اس کی وجہ سے گاڑی مجھے لینے آتی تھی 6 بجے. اچھا اس وقت سردیوں میں تو سڑکوں کی بتیاں جلی ہوتی تھی, اتنا اندھیرا ہوتا تھا. اب وہی عادت ہے, میں نے برسوں برس وہ کیا. تو میرا اور نعیم کا اور یہ وہ کہ ہم لوگ ذرا جلدی اٹھنے والے ہیں. اس کے لیے میں حل بتاتی ہوں, آپ ان کو 7 رنگ شروع کروا دیں. ہوا تھا کچھ اس طرح کا آفر, ان کا میں نہیں کر سکتی. اچھا آپ کے بچوں میں یہ ٹیلنٹ ماشاءاللہ بڑا زبردست موجود ہے, اور آپ کے جو بڑے بیٹے ہیں فاران, تو وہاں فلموں میں انہوں نے بہت کام کیا ہے. جی میرے 2 بیٹے بہت ہی جلد گھر سے چلے گئے, اور مجھے اس بات سے نعیم سے بڑی شکایت ہوتی ہے کہ تم نے میرے بچوں کو مجھ سے دور کر دیا. اچھا. میں نے کہا تم ایک ویلن ہو. کیونکہ مجھے اپنے بچوں سے سبھی کو ہوتا ہے, میں کیا کہوں, لیکن مجھے کچھ شاید ضرورت سے زیادہ ہی تھا. میرے بہن بھائی کوئی نہیں تھا تو یہی میرے پھر بن گئے. اور بہت ہم میں دوستانہ, لیکن بگڑے ہوئے بچے نہیں ہیں میرے. اچھا اچھا. میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اچھے انسان ہیں, اور مجھے بڑی تقویت ہے اس بات کی. زبردست. محبت والے, رحم دل, سینسٹیو, سب کچھ ہے ان میں. اور وہ 16-17 سال کی عمر میں, جو کہ بڑا حساس وقت ہوتا ہے جسے ٹین ایج کہتے ہیں, اس میں وہ پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیے گئے. اور میں نے نعیم سے کہا کہ اس وقت کیوں بھیج رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہاں کا مجھے ماحول نہیں اچھا لگ رہا, میں چاہ رہا ہوں کہ باہر جا کے پڑھیں. لہٰذا وہ یہاں سے گریجویٹ کر کے برکلے یونیورسٹی میں چلے گئے, اور وہاں انہوں نے دونوں نے گریجویشن کی اپنی اس میں فائنانس میں. پھر فاران صاحب نے کہا کہ اب آپ مجھے 1 سال کے لیے تنہا چھوڑ دیں, میں کچھ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے 1 سال بس مجھے آپ اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں. لہٰذا برکلے ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے, بڑا نام ہے برکلے یونیورسٹی کا, لیکن فاران نے اپنے طور پہ, اور وہاں تو سفارشیں وغیرہ چلتی نہیں ہیں, آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کیا اہلیت ہے. لہٰذا انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں جا کے داخلہ لے لیا, اور ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے کے تھیٹر آرٹس میں چلے گئے. لہٰذا انہوں نے تھیٹر آرٹس میں ایکٹنگ بھی لی, ڈائریکشن بھی لی, اور بوسٹن میں وہ رہنے لگ گئے. اور بے تحاشا اس کی فیس تھی. ہارورڈ یونیورسٹی ٹاپ یونیورسٹی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں داخلہ مل گیا ہے. اب ہم نے کبھی کہاں سے پیسے دیں گے, ابھی تو مشکل تمہیں یہاں پڑا ہے. انہوں نے کہا آپ بالکل فکر میں کیجیے, وہاں آپ کو لون مل جاتا ہے. اچھا. کوئی پیغام تو نہیں آ رہا اگر کسی کا. اچھا, تو وہ لون لے کے انہوں نے, جو کہ بیچارہ اب تک ادا کر رہا تھا, وہ اس نے پڑھ لیا تھیٹر, ڈائریکشن اور ایکٹنگ. اور اس کے بعد اپنی محنت سے, کیونکہ وہاں جیسا میں نے کہا سفارشیں نہیں چلتی ہیں, اور پھر رنگت کی بھی مشکل ہوتی ہے وہاں پہ, کیونکہ ان کا رنگ اور ہے, ہمارا رنگ اور ہے, تو بڑی مشکلوں سے. مگر اس نے جنگل بک میں کام کیا, اس نے آئرن مین میں کام کیا, اس نے کیا کہتے ہیں ایک ABCD فلم تھی اس میں کام کیا, پھر ابھی حال میں اس نے اسٹار ٹریک میں کام کیا. اور میں فلم دیکھنے کے لیے اس کی گئی تو مجھے اتنا اچھا لگا, کیونکہ کافی اس کے بارے میں اخبار میں نکل چکا تھا, تو لوگ جب وہ آیا تو لوگوں نے تالی بجانی کہ پاکستانی ہے. تو آپ دیکھیے کہ مجھے کتنی تقویت ہوئی ہوگی. بہت کیا خوبصورت بات ہے. یاسمین طاہر صاحبہ کی بہت خوبصورت گفتگو ہمارے سننے والے گیٹنگ ان ٹچ میں سن رہے ہیں. 6278 پر آپ کے آنے والے میسیجز, جناب بہت زیادہ میسیجز ہیں, کچھ ہی دیر میں ہم انہیں پروگرام میں شامل کریں گے. 111110103 پر ہمارے ساتھ ہمارے کالرز. محمد عادل, بہت مبارک ہو آپ کو, آپ نے نیشنل یوتھ ایوارڈ حاصل کیا, جناب ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے, اور تمام اسپیشل پرسنز کی کمیونٹی کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آج کے پروگرام میں آپ اور ہم ساتھ ساتھ ٹل 3 o'clock گیٹنگ ان ٹچ میں آپ کی شرکت ہمارے ساتھ رہے گی, اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے کالرز کو بھی پروگرام میں شامل کریں. لہروں کی طرح یادیں دل سے ٹکراتی ہے, طوفان اٹھاتی ہے. لہروں کی طرح
یادیں دل سے ٹکراتی ہے طوفان اٹھاتی ہے لہروں کی طرح یادیں